اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِن پس اگر تابوا وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز کو، وَآتَوْا اور وہ دیں الزکاۃ زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ اور ہم تفصیل سے کھول کے بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو، لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پس اگر وہ توبہ کر جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم علم رکھنے والی قوم کے لیے آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ توبہ کر جائیں، توبہ سے مراد ہے کہ اپنے کفر سے توبہ، یعنی ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں کسی کے مسلمان رہنے کے لیے، ایک چیز نماز اور دوسری چیز زکوٰۃ۔ اگر کسی بندے کا دعویٰ تو ایمان کا ہے لیکن اس بندے کے اندر ان میں سے کسی ایک کا انکار پایا جاتا ہے تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ کو روکا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس بندے نے زکوٰۃ ادا نہ کی میں اس سے لڑائی کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ یہاں پر نہ کھلا، کہنے لگے کہ آپ اس بندے سے کیسے لڑائی کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کا خون، اس کا مال، اس کی جان محفوظ ہوگی۔ اب ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ کہتے ہو کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں لڑائی کروں گا، آپ کیسے لڑائی کرو گے اس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اگر وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، پھر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر وہ تمہارے دینی بھائی، اور کہا کہ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی نماز پڑھی لیکن زکوٰۃ نہ دی، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے ضرور لڑائی کروں گا، کہ یعنی کہ نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، لیکن آج جو زکوٰۃ تو دے لیکن نماز نہ پڑھے وہ۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو استدلال تھا اس پہ غور کریں کہ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، جس نے نماز پڑھی زکوٰۃ دی وہ تمہارا بھائی ہے۔ اب ایک بندہ نماز تو پڑھے زکوٰۃ سے انکار کر دے تو میں اس سے لڑائی کروں گا، اور اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ دے لیکن نماز نہ پڑھے تو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ بہرحال ابھی میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اور ان کا استدلال سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے ان کا استدلال تھا، پھر انہوں نے لڑائی شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی، حتیٰ کہ جو ایک رسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا میں اس سے لڑائی کروں گا۔ اور ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کی کئی قسمیں تھیں، کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا ہم بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پہ دے دیں گے لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے۔ کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن ہی سے غلط استدلال ان کو سمجھ آیا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ زکوٰۃ لیں، یہ زکوٰۃ لینا صرف اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، تو اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب زکوٰۃ ختم، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا ان کے بالوں میں سے زکوٰۃ لو، تو نبی فوت ہو گیا، اب نبی کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینے کا اختیار نہیں۔ ان کی کئی قسمیں تھیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، کئی وہ تھے جنہوں نے بالکل انکار کیا تھا، کئی وہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ تھا، آپ فوت ہو گئے زکوٰۃ ختم، کئی وہ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بیت المال کو نہیں دیں گے، خود اپنے طور پہ نکالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس طرح زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی اسی طرح میں تم سے لوں گا، اور جس نے ایک رسی بھی روکی نا میں اس سے قتال کروں گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ نے سینہ کھولا، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ بھی کھل گیا، دیگر صحابہ کرام کی شرح صدر بھی ہو گئی۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ جو ایک تھوڑا سا ذہنوں کے اندر انتشار آیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو ختم کیا، اور ہر بندے کو دوبارہ اسی طریقے پر لے کر آئے جس طریقے پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے نماز کے تارک کا۔ نماز کا جو تارک ہے، نماز ایک ہوتا ہے نماز کا منکر، وہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں، نماز دل کی ہوتی ہے، یہ رکوع سجدہ یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ بندہ کافر ہے۔ اس کے کفر پر کسی اہل علم کا، کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ ایک بندہ نماز کو فرض جانتا ہے، وہ کہتا ہے نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھتا نہیں، یعنی تارک صلاۃ، نماز کو ترک کرنے والا، یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ جن علماء نے تارک صلاۃ کو کافر کہا ہے ان کا استدلال بھی اس آیت سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر جائیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں پھر تمہارے بھائی ہیں۔ اگر توبہ تو کریں کفر سے لیکن نماز ہی نہ پڑھیں تو تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے قرآنی آیات میں سے ایک آیت کے جس سے استدلال کیا۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ العزیز ہم کچھ مزید دلائل وہ کل کے درس میں پیش کریں گے کہ تارک صلاۃ اس کا حکم کیا ہے، یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔